اور ایک دیکھا ہے پھر عند سدرۃ المنتہا، شب معراج میں جب ساتھ آئے ہیں لے جانے کے لیے انسانی شکل میں تھے. وہ سواری بھی ایسی تھی جس کو کہ براق کہا جاتا ہے، وہ بھی محسوس شے تھی، لیکن یہ کہ جہاں انہوں نے کہا ساتویں آسمان پہ جا کر کہ بس اب آگے میری گنجائش، اب آگے آپ کو اکیلے جانا ہے، اس سے آگے اگر میں گزرا میرے پر جل جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میرا نام ہے محمد یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ریئیکشن. تو گائس آج کی اسپیشل ویڈیو معراج شریف کے موقع پہ آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان سنیں گے، جس میں انہوں نے واقعہ معراج کے بارے میں بتایا. تو جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. اور ویسے جب حضرت جبرائیل آتے تھے انسانی شکل میں، وہ ایک بالکل دوسری شکل ہے. وہ تو یہ کہ حضرت دحیہ کلبی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت حسین صحابہ میں سے بہت صحیح حسین انسان تھے. ان کی شکل میں بالعموم ان کی صورت میں حضرت جبرائیل آتے تھے، لیکن وہ وحی نہیں شمار ہوتی. ہم نے السنہ وہ حدیث جس میں جبرائیل آئے اور حضور نے فرمایا جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے، السنہ ہے، قرآن نہیں ہے. البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملک کی شکل میں حضور نے اپنی ان آنکھوں سے 2 مرتبہ دیکھا ہے. ایک مرتبہ بالکل آغاز میں، جبکہ حضرت جبرائیل جو ہیں ایسے ظاہر ہوئے، حضور اتر رہے تھے غار حرا سے، جبل نور سے، تو آپ کو آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلی وحی کے بعد جو فترت ہوئی ہے، کچھ عرصے کے لیے وحی رکی رہی، اس وقت واقعہ پیش آیا. آپ نے سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں، نظر کوئی نہیں آیا. پھر تھوڑی دیر آپ چلے گئے، شاید مجھے کوئی دھوکہ لگا ہے، ایسی میں نے سنا ہے، کوئی آواز نہیں تھی. پھر آیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دیکھا 2-3 مرتبہ کوئی نظر نہیں آیا، کچھ خوف سا محسوس ہوا. تیسری مرتبہ یا محمد، تو اچانک حضور کی نگاہ اوپر اٹھی تو حضرت جبرائیل فرشتے کی جو اصل شکل ہے اس میں وہ تھے افق پر، اور پورا افق بھرا ہوا تھا. تو اصل ملک کی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے اس وقت دیکھا. اور ایک دیکھا ہے پھر عند سدرۃ المنتہا، شب معراج میں جب ساتھ آئے ہیں لے جانے کے لیے انسانی شکل میں تھے. وہ سواری بھی ایسی تھی جس کو کہ براق کہا جاتا ہے، وہ بھی محسوس شے تھی، لیکن یہ کہ جہاں انہوں نے کہا ساتویں آسمان پہ جا کر کہ بس اب آگے میری گنجائش، اب آگے آپ کو اکیلے جانا ہے، اس سے آگے اگر میں گزرا میرے پر جل جائیں گے. بے سوز تجلا بے سوزت پرم، اگر یکسر منہ برتر پرم، اگر میں نے اب اس سے آگے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. تب آگے آپ کا کام. اس وقت بھی وہ ان کی اصل شکل میں ظاہر ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ جیسے محدثین جو ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ حضور سے کس نے سنا، اس سے جو روایت کر رہا ہے کہ میں نے اس صحابی سے سنا جو تابعی ہے، آیا ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں. تابعین کے طبقے کا ایک شخص وہ ہے کہ جس کی عمر ابھی 6 برس کی تھی کہ وہ صحابی فوت ہوئی ہو گئے، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے ان سے سنا، تو پھر وہ حدیث جو ہے محدثین اس کو قبول نہیں کریں گے. وہ دیکھتے ہیں کہ لنک جو ہے مضبوط ہونا چاہیے. روایت ہے نا، ان فلاں ان فلاں ان فلاں، حضور سے فلاں صحابی نے سنا، اس نے سنا، اس تابعی نے سنا. یہ لنک جو ہے یہ ملاقات ثابت ہونی چاہیے. تو چونکہ جو حدیث اللہ ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ حدیث اللہ. یہ حدیث ہے، احسن الحدیث اللہ الذی انزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں. اس حدیث کا یہ حدیث اللہ سے کس نے سنا؟ جبرائیل نے. جبرائیل سے کس نے سنا؟ محمد نے. تو ان کی ملاقات ثابت ہے. اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل کا دیکھا جانا اس اعتبار سے بہت اہم ہے، اس لنک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے یہ ساتھی ہیں لوگوں، یہ محمد نہ بہکے ہیں اور نہ بے راہ ہوئے ہیں، نہ بھٹکے ہیں. وما ينطق عن الهوى، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے، خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے. ان هو الا وحی یوحی، نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جا رہی ہے. علمہ شدید القوی، انہیں تعلیم دی ہے، سکھایا ہے اس نے جو بہت طاقتور والا ہے. یہاں حضرت جبرائیل ہیں جو مراد ہے. علمہ شدید القوی، یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو؟ شدید القوی. ذو مرۃ،
وہ بڑا زور آور ہے، فاستوا، وہ سیدھا ہوا، وہو بالافق الاعلی، اور افق اعلیٰ کے اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم دنا فتدلی، پھر ذرا نیچے کو لٹکا، قریب آیا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اور پھر وہ اتنے قریب آ گیا کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب۔ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی۔ وہ وحی کون سی تھی؟ وہ ہے اصل میں وحی رسالت۔ وحی نبوت جو تھی وہ تو شروع میں آ چکی، اس کے بعد یہ فترت ہو گئی تھی، کچھ وقفہ پڑ گیا تھا۔ شروع میں وحی جس سے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے وہ تو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ لیکن اب یہ سورہ مدثر کی آیات اس وقت نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر، جب حضور گھر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا، خوف زدہ تھے، جو بھی منظر دیکھا تھا، ملک کی شکل، فرشتے کی شکل، اب وہ تو حضور ہی نے دیکھا جو دیکھا، ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ آئے، آپ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، لحاف اڑا دو، لحاف اوڑھ کر آپ لیٹ گئے، تو پھر وہ وہی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرنا شروع کر دو لوگوں کو، اور تمہاری اس دعوت کا نقطۂ آغاز تو انذار ہے، اور اس کا ہدف دنیا میں تکبیر رب ہے، رب کو بڑا کرو، اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی نافذ کرو۔ اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ ما کذب الفؤاد ما رأیٰ۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں، یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا ہے۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غیر معمولی سی بات آپ دیکھیں تو ایک شخص ہو جاتا ہے، میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ حقیقت دیکھ رہا ہوں۔ آنچی می بیریم بے بیداریس تو یارم یا بے خواب، اے اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یا ہم دیکھ رہے ہیں یہ بیداری میں دیکھ رہے ہیں، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، وہ غیر متوقع چیز۔ لیکن نبی کو کوئی شک نہیں ہوا، ما کذب الفؤاد ما رأیٰ، یکسوئی کے ساتھ دل و دماغ اور جو بھی آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان میں کوئی کانفلکٹ نہیں تھا۔ ما کذب الفؤاد ما رأیٰ فتمارونہ علی ما یریٰ، تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے؟ اقبال نے کہا نا کہ قلندر ہرچے گوید دی نہ گوید، جو شخص اپنا دیکھی ہوئی چیز بیان کر رہا ہے تم اس سے جھگڑ رہے ہو، تمہارے لیے تو وہ ایک غیب کی خبر ہے، اس نے تو دیکھا ہے۔ افتمارونہ علی ما یریٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہیٰ، شب معراج میں سدرۃ المنتہیٰ، کوئی بیری کا درخت ہے، وہ کیسی بیری ہے؟ ساتویں آسمان کی بیری، وہ آخری حد ہے، مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ اس سدرۃ المنتہیٰ، منتہا نہایت، حد، جہاں کی حد ہو گئی، وہاں تک حضور پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہیٰ تک۔ اندہا جنت الماوا، اور سب سے اونچی جو جنت ہوگی جنت الماوا، وہ اس کے قریب ہی ہے، وہ بھی ساتویں آسمان پر ہے۔ یہ تو درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی نا، پہلی ضیافت جو ہے، پہلی نزل جو ہے وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گی، پھر جو ترقی ہوگی اپنے اپنے مدارج، اپنے اپنے مراتب، اپنے اپنے مقامات، اپنے اپنے ایمان کی گہرائی، اپنے اپنے اعمال صالحہ، اپنا اپنا انفاق مال و جان، اس کے حوالے سے درجے ہوں گے۔ اندہا جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اب تمہیں کیا بتائیں کیا ڈھانپے ہوئے تھا، تم نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیں کس طریقے سے اذ یغشی السدرہ، کوئی انوار الہیہ کا کوئی ایسا نزول ہے وہاں جو زبان سے ادا نہیں ہو سکتا، کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو ان کی تعبیر کر سکے، اس پر انوار الہیہ کا کوئی نزول ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ چھایا ہوا تھا اس بیری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا، جبکہ ڈھانپا ہوا تھا اس بیری کو جس نے ڈھانپا ہوا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی۔ یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو نگاہ ہٹائیں گے آپ، یہ جھپک لیں گے، فیس نہیں کر سکتے۔
اگر آپ میں ہمت نہیں، استطاعت نہیں ہے۔ نبی کا ظرف اتنا تھا کہ ان انوار الہیہ کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے، اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن تہا ایک حد ادب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ نگاہ جو ہے اس نے بے ادبی کی روش بھی اختیار نہ کی۔ علامہ اقبال نے، واقعہ یہ کہ اس آیت کو میں نے سمجھا علامہ اقبال کے ایک شعر سے، اور اکثر و بیشتر لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت کو۔ ذوق و شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے بال جبریل میں، وہ میرے نزدیک ان کے شاعرانہ جو ان کی استعداد ہے اس میں بلند ترین نظم ہے وہ۔ جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امت مسلمہ کے لیے، اس کے لیے ابلیس کی مجلس شورا، وہ کلائمیکس ہے، اور وہ ہے بھی ان کے آخری زمانے کی نظم ہے، سن 36 میں انہوں نے کہی ہے۔ اس کے بعد تو بیماری اتنے رہے ہیں، بہت کم اشعار کہے، لیکن اس میں ذوق و شوق میں ایک شعر ہے: عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، میری نگاہ بے ادب بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہ راست کروں، حالانکہ عین وصال ہے اس وقت، لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہ راست مشاہدہ کر سکوں۔ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ یہاں ان دونوں چیزوں کے برعکس بات ہے جو اقبال اپنے بارے میں کہہ رہا ہے۔ میں تو بے ادب بھی ہوں، اور میں تو چاہتا تھا کسی طریقے سے حد ادب سے تجاوز کر کے دیکھوں، لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں تھا۔ محمد میں وہ حوصلہ تھا، دیکھا ہے، براہ راست دیکھا ہے، نگاہ جما کر دیکھا ہے، لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا، حد ادب کے اندر رہے۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو۔ اب وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا ہے، اور اسی سے در حقیقت دلیل ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے۔ شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا، جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا تو یہ ہے کہ نور لا یرا، وہ نور ہے، دیکھے کیسے جا سکتا ہے۔ بہرحال وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا، نہیں، جیسے کہ وہ جو شب معراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا، لیکن وہ زمینی آیات ہیں اللہ کی، وہ برکات جو ہے زمینی ہیں۔ یہ تجلی جو ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اس سدرۃ المنتہا پر، آخری حد ہے، مخلوق کی آخری حد ہے، اس سے آگے کہیے حرم ہے، حریم ذات ہے اللہ کی، جس میں کسی غیر کا کوئی دخل ممکن نہیں۔ اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیات باری تعالیٰ تھے ان کا مشاہدہ کیا ہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو ختم۔ یہ تھے ڈاکٹر اسرار احمد جو کہ شب معراج کے موقع پہ بیان سنا رہے تھے، دے رہے تھے۔ تو شب معراج کا جو واقعہ ہے یہ بہت ہی طویل واقعہ ہے، تو ڈاکٹر اسرار احمد نے جو ہے شارٹ سے بیان میں جو ہے کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو کن موقعوں پہ دیکھا۔ پہلے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب جبرائیل علیہ السلام جو ہے پہلی وحی نازل ہو رہی تھی، تب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصلی حلیے میں ان کو دیکھا، کہ جب وہ فرشتہ جو آواز دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب ان کی اصلی مشابہت، اصلی شکل میں ان کو دیکھا۔ دوسرا موقع تھا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کا، وہ تھا شب معراج کا موقع۔ اس کے پہلے یا اس کے بعد جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو جب بھی دیکھا وہ ایک انسانی شکل میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو معراج شریف کا جو سفر شروع ہوتا ہے وہ مسجد حرام سے لے کر اس کے بعد مسجد اقصی، اس کے بعد جو ہے پھر سدرۃ المنتہا، مطلب آسمانوں کی بلندیوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر نکلے تو بہت سارے واقعات وہ راستے میں پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ آسمانوں کا سفر کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے سدرۃ المنتہا تک
جب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گئے تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے انکار کر دیا کہ حضور بس میری حدیں یہاں تک کی تھیں، اب آگے کا سفر آپ خود اکیلے کریں گے۔ تو کیا شان پائی ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس کے بعد جو ہے حضور نے آگے کی جو، کیونکہ جیسے جیسے سدرۃ المنتہا کے بعد جو ہے آگے پردے آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نور کا سفر شروع ہو جاتا ہے، تو میرے آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری آنکھوں سے اور اپنے وجود کے ساتھ جو ہے یہ سفر کیا۔ اس کے بعد جو ہے جب رب کریم رب کعبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے میرے آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد جو ہے اللہ پاک جو ہے وہ فرماتا ہے کہ آپ میرے اتنے قریب ہو جائیں جیسے کہ دو کمانیں ہوتی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ قریب۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا ہے اس بیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی اپنی آنکھوں سے رب کریم کا دیدار نہیں کیا، جبکہ انہوں نے جو ہے اللہ کی تجلیات اور اللہ کی آیات کا جو ہے دیدار کیا تھا۔ تو میں نے آج تک، میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں نے جب بھی معراج شریف کا واقعہ سنا ہے، پڑھا ہے اور علماء کرام سے جو ہے دیکھا ہے، ان کا بیان سنا ہے، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار کیا اور اللہ پاک سے کلام کیا۔ اس کے بعد جو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں نماز دی، جو کہ ہم آج مسلمان لوگ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور ہمیں جو ہے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، 5 ٹائم کا پکا سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا تھا جو کہ 50 نمازیں تھیں، اور آج ہم جو ہے 5 نمازوں کا ٹائم نہیں نکال سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کے واپس آ رہے تھے، پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجا، اور یہ آنا جانا جو ہے 5 دفعہ تھا۔ اور پھر جو ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے 6ٹھی دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ آپ جائیں، یہ زیادہ ہے، تب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے انکار کیا اور جو ہے 5 نمازیں لے کے آئے۔ معراج شریف کا سفر جو ہے بہت ہی پیارا اور خوبصورت ترین سفر، اس میں بہت سارے اہم پہلو اور بہت ساری پیارے واقعات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، اور دوزخیوں کو عذاب ہوتے بھی دیکھا، اور جنت میں جو ہے حوریں بھی دیکھی، سارا کا سارا جو ہے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے۔ تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔